پڑھنی چاہیے. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو آپ سن رہے ہیں اور اگر بات کے درمیان کسی نے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو آپ پہ درود پڑھنا میرے پیارے بھائی ایک طرح سے ضروری ہو جائے. اس لیے آپ جب بھی حضور اسلام کا نام سنیں تو آپ درود شریف پڑھا کریں. اگر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. رمضان شریف کا مہینہ امسال بھی ٹھنڈ کے موسم میں آ رہا ہے، اور اب صرف یہ نہیں کہ امسال ٹھنڈ کے مہینے میں ماہ رمضان رہے گا، ماہ صیام رہے گا، بلکہ مسلسل 11 سال تک اب ٹھنڈ کے مہینے میں ہی یہ مہمان اور یہ محبوب مہینہ ہم لوگ کے درمیان آتا ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات اس مہینے کا ادب احترام کریں اور عبادت، تلاوت، تسبیح، تقدیس کا اہتمام کریں. اپنے یہاں مہیا کیا روزہ رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، روزہ رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے. مہیا کیا جیسا کہ میری جانکاری میں یا جیسا کہ میں جانکاری حاصل کیا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ مٹی کاٹنے والا آدمی مٹی بھی کاٹتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے. بھٹے میں کام کرنے والا آدمی بھٹے میں کام بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے. بھون بیچنے والا آدمی بھون بھی بیچتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے. اب یہی کہتے ہیں لوگ بھون بیچنا. بھون کے بعد تو بلڈنگ کی ہوتی ہے، پنچایت بھون، پنچایت بھون تو منتری بھون، حال بھون کو کہتے ہیں. یعنی بھون بیچتے ہیں، یعنی جو لوگ پھیری کرتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. بعض ایسے روزے دار ہیں جو 40 سال سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ایک دن بھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی. بعض ایسے روزے دار ہیں جو 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، ایک دن بھی تراویح کی نماز نہیں پڑھے ہیں. میرے پیارے بھائی، میں مانتا ہوں کہ روزے کی طرح تراویح فرض نہیں ہے. تراویح کی نماز روزے کی طرح فرض نہیں ہے، وہ سنت ہے، پھر بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہے. اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات جس طرح جوش و خروش کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ روزہ رکھا کرتے ہیں، بس وہی جذبہ اور وہی بیداری اور وہی انقلاب آپ لائیں گے کہ آپ تراویح کی بھی نماز پڑھا اور تراویح کی بھی نماز پڑھ جائیں. آئیے، جو لوگ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ تراویح کی نماز میں شرکت نہیں کرتے ہیں، جو لوگ تراویح کی نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ سماعت رسول اکرم، رسول مکرم، پیغمبر اعظم، نیر اعظم، ہادی اعظم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کل قیامت کے روز میدان محشر جب قائم ہو، کل قیامت میں میدان محشر میں زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان فولاد کا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میدان محشر میں روزے داروں کو
ماہ رمضان تلاش کر رہا ہوگا، اور تراویح پڑھنے والے کو قرآن جیسی کتاب ڈھونڈ رہی ہوگی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت جلوس میدان محشر میں جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اپنی نیکی اور بدی کی کاپی کو، رجسٹر کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوگا، تو حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ایک جانب ماہ رمضان آ جائے گا اور ایک جانب قرآن۔ رمضان شریف کا مہینہ کہے گا کہ مولا عز و جل اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما، میری پیروی قبول فرما۔ اے اللہ میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں، اے اللہ میں اس کی حمایت کے لیے آیا ہوں، اے اللہ میں اس کی سہایتا کے لیے آیا ہوں، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور میری یہ سفارش قبول فرما، میری پیروی قبول فرما۔ اے اللہ تو اس کو جنت کا حقدار بنا دے، اس کی مغفرت فرما دے، سے جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ پاک فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور ماہ رمضان سے پوچھے گا کہ اے ماہ رمضان، اس بندے کی سفارش کے تو کیوں آ گیا؟ اس بندے کی پیروی کے لیے کیوں آ گیا؟ اس بندے کی حمایت کے لیے، مدد کے لیے، سہایت کے لیے، ہیلپ کے لیے کیوں آیا؟ حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان سے آواز آئی کہ مولا عز و جل یہ وہ تیرا نیک اور پاکیزہ بندہ ہے، یہ تیرا نیک اور پاکیزہ، یہ تیرا وہ نیک اور پاکیزہ بندہ ہے جو 11 مہینہ اپنی مرضی سے کھاتا تھا، پیتا تھا، زندگی گزارتا تھا، اپنی خواہشات پورا کرتا تھا، اپنی مرضی سے ہوٹل میں کھاتا تھا، گھر میں کھاتا تھا، کبھی میٹھی چیز کھاتا تھا، کبھی نمکین چیز کھاتا تھا۔ 11 مہینے تک اپنی مرضی سے جیتا تھا، اپنی مرضی سے کھاتا تھا، اپنی مرضی سے پیتا تھا، لیکن مولا عز و جل جب ماہ رمضان بڑھ کے اس کی زندگی میں آ جاتا تھا تو اب اپنی مرضی سے نہیں کھاتا پیتا تھا، مولا اب تیری مرضی سے کھاتا پیتا تھا۔ مولا بھوک لگی رہتی تھی، کھانا رہتا تھا، تیرے ڈر سے نہیں کھاتا تھا، پیاس لگی رہتی تھی، پانی سامنے رہتا تھا، لیکن مولا وہ پیتا نہیں تھا، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، تیری خشیت میں یہ پیتا نہیں تھا، یہ روزہ رکھا کرتا تھا، لہذا مولا اس کی مغفرت فرما دے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالی ماہ رمضان کی سفارش یعنی شفاعت قبول فرمائے گا، اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اور پھر حضور اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر قیامت کے میدان میں، تو اس کی ایک جانب قرآن آ کے حاضر ہو جائے گا۔ قرآن کہے گا مولا عز و جل اس بندے کی میری سفارش قبول فرما، میری پیروی قبول فرما، یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، قرآن سے پوچھے اے قرآن اس بندے کی سفارش کیوں کر رہا ہے؟ اس بندے کی پیروی کے لیے کیوں آ گیا ہے؟ حمایت کے لیے کیوں آ گیا ہے؟ آخر یہ بندے کے لیے کی سفارش تو کیوں کر رہا ہے؟ حضور اکرم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف سے یہ آواز آئے گی، یہ آواز آئے گی، قرآن کے ہر حصے سے یہ آواز آئے گی کہ مولا عز و جل یہ وہ تیرا نیک اور پاکیزہ بندہ ہے، یہ تیرا وہ محبوب بندہ ہے، یا اللہ یہ تیرا ایسا بندہ ہے جو ماہ رمضان میں کبھی تو 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا تھا اور کبھی 9 گھنٹے کا روزہ رکھتا تھا۔ مولا عز و جل یہ دن میں روزے بھی رکھتا تھا، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتا تھا، اور
افطار کرتا تھا، مغرب پڑھتا تھا، مغرب کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہوتی تھی تو عشاء کی اذان میں جاتا تھا۔ نکاہت، سستی، کاہلی رہتی تھی، بدن بھاری بنا رہتا تھا، پھر بھی مولا وہ مغرب کے 2 گھنٹے کے درمیان عشاء کی جیسے اذان ہوتی تھی ویسے اپنے گھر کو، اپنے بیٹھگاہ کو، اپنے دکان کو، اپنے دلان کو، اپنے مکان کو چھوڑ کر کے وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہو جاتا تھا۔ اور جہاں عشاء کی سنت ادا کرتا تھا، عشاء کی فرض کو پڑھتا تھا، عشاء کے واجب کو ادا کرتا تھا، وہی ماہ رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کرتا تھا۔ اور اس تراویح میں کبھی پہلا پارہ سنتا تھا، کبھی دوسرا پارہ سنتا تھا، کبھی تیسرا پارہ سنتا تھا، کبھی چوتھا پارہ سنتا تھا، مکمل 300 پارہ سنتا تھا۔ اگر 300 پارہ مکمل ہو جاتا تھا تو سورہ تراویح سنا کرتا تھا۔ اے اللہ، ماہ رمضان میں یہ تیرا بندہ مجھے سنتا تھا، لہذا اس کی سفارش کے لیے میں آ گیا ہوں، مولا تم میری سن لے اور اس کی مغفرت فرما کے جنت کا حق۔ لہذا جو لوگ محمد رضوان کی یہاں آ کر کے سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، اور جو مائک کے ذریعے اپنے مکانوں سے سنے ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایک ذہن بنانے، ایک مزاج بنانے، قابل عقل ارادہ کرنے، عزم مصمم کر لیجیے کہ انسان میں پورے رمضان کا روزہ بھی رکھوں گا اور پورے رمضان کی تراویح بھی ادا کروں گا، ایک بھی تراویح قضا نہیں۔ غالباً 2025 میں حافظ قاری حضرت اللہ مولانا ابو طلحہ فاروقی صاحب سمنا اشرفی مسجد ہے نا، سمنا مسجد میں وہ تراویح کی نماز سنائے تھے پڑھتا، اور ان سال وہی سنائے جی ابھی نہیں ہوا، اس میں تاخیر کیے ہوئے آپ ہی کو تو حل کرنا ہے جی، سمجھا کہ نہیں؟ تو ابو طلحہ صاحب تراویح سناتے ہیں، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات تراویح کی نماز میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل موہنیہ کی جامع مسجد میں بھی مکمل تراویح کا اہتمام کیا جائے گا، اور جیسے ہمیں خبر ملی ہے کہ امسال حضرت اللہ مولانا حافظ قاری انصار صاحب تراویح کی نماز پڑھائیں گے، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے محلے میں تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے ثاقب رضا قادری ہیں جن کے صاحبزادے دلدار پٹی میں، کیا نام ہے صاحب کا؟ اشتیاق، حافظ اشتیاق، تقریباً 2 سال یا 1 سال وہ دلدار پٹی کی مسجد میں تراویح، مکمل تراویح کیا وہ سنائے، اور بہت سارے لوگوں نے دلدار پٹی کے اندر ان کی تراویح کو سماعت کیا اور تراویح سنا، ثواب حاصل کیا۔ لہٰذا موہنیہ کے اکثر مسجد میں مکمل تراویح کا اہتمام ہوگا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تراویح کی نماز میں شرکت کریں، روزے رکھیں، اور صدقہ فطر دینے کے وقت، سحری کے وقت، افطار کے وقت دعا کیجیے، اور اس دعا میں ہم فقیر و حقیر سراپا تقصیر کو بھی آپ یاد رکھیں۔ ایک مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا رہے، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے ہم جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اپنی رضا والی، اپنی خوشنودی والی زندگی عطا فرمائے۔ دوشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ۔ اب وہاں سب ایوب کہاں چلے گئے پتہ نہیں، وہاں سب ایوب کسی سرپنچ صاحب کہہ رہے تھے،
اب مسرفت صاحب میں پہچانتا نہیں